بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دو ننھے شہزادوں کا قصہ بیان کرنے جا رہے ہیں جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے تھے، لیکن یزید کے لالچ دینے پر ایک بدبخت نے انہیں بہت بے رحمی کے ساتھ شہید کر دیا تھا۔ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفیوں نے خط لکھے کہ وہ ان کی امامت کے لیے آئے تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جگہ پر امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ کی طرف روانہ کیا تھا۔ اس سفر میں ان کے ساتھ ان کے دو بیٹے بھی شامل تھے، لیکن جب امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ پہنچے تو کوفیوں نے ان کے ساتھ بڑی بے وفائی، بے مروتی اور دھوکہ دڑی کیا۔ ابن زیاد کے دھمکی دینے پر وہ سب امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اکیلا چھوڑ گئے، جس کے بعد ابن زیاد نے امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ لیکن جب ابن زیاد کو معلوم ہوا کہ حضرت مسلم کے ساتھ ان کے دو بچے بھی آئے تھے تو اس نے پورے شہر کوفہ میں اعلان کروا دیا کہ جو شخص مسلم کے بچوں کو چھپائے گا اسے سخت سزا دی جائے گی، اور جو ان کو ہمارے پاس لائے گا وہ انعام پائے گا۔ اس وقت امام مسلم کے دونوں بیٹے قاضی شریح کے یہاں چھپے ہوئے تھے۔ ابن زیاد کے اس اعلان کو سن کر قاضی صاحب گھبرا گئے، فوراً زاد راہ تیار کروایا اور اپنے بیٹے اسد سے کہا کہ آج باب العراقین سے ایک قافلہ مدینہ منورہ کی طرف جانے والا ہے، ان بچوں کو لے جا کر اسی قافلے میں کسی اہل بیت سے محبت کرنے والے کے سپرد کر دو اور انہیں تاکید کر دینا کہ ان کو حفاظت کے ساتھ مدینہ منورہ پہنچا دے۔ اسد جب ان بچوں کو لے کر باب العراقین پہنچا تو معلوم ہوا کہ قافلہ تھوڑی دیر پہلے چلا گیا۔ وہ بچوں کو لے کر اس کی راہ پر تیزی کے ساتھ چلا اور جب قافلہ کی گرد نظر آئی تو بچوں کو گرد دکھا کر کہا کہ دیکھو وہ قافلہ کی گرد نظر آ رہی ہے، تم لوگ جلدی سے جا کر اس میں مل جاؤ، میں واپس جاتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ واپس چلا آیا اور بچے تیزی کے ساتھ چلنے لگے، مگر تھوڑی دیر بعد گرد غائب ہو گئی اور انہیں قافلہ نہ ملا۔ ننھے بچے اس تنہائی میں ایک دوسرے سے گلے مل کر رونے لگے اور ماں باپ کو پکار پکار کر جی جان کھونے لگے۔ ابن زیاد کا اعلان سن کر مال و زر کی ہوس رکھنے والے سپاہی بچوں کی تلاش میں نکلے ہوئے تھے۔ تھوڑی دیر بعد انہوں نے بچوں کو پا لیا اور پکڑ کر ابن زیاد کے پاس پہنچا دیا۔ اس نے حکم دیا کہ ان بچوں کو اس وقت تک جیل میں رکھا جائے جب تک کہ یزید سے پوچھ نہ لوں کہ ان کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ جیل کا داروغہ، جس کا نام مشکور تھا، وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے گھر والوں سے بہت محبت کرتا تھا۔ اسے بچوں کی بے کسی پر بہت ترس آیا۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ بچوں کی جان بہرحال بچانی ہے، چاہے اپنی جان چلی ہی کیوں نہ جائے۔ چنانچہ اس نے رات کے اندھیرے میں بچوں کو جیل سے نکالا، اپنے گھر لایا، کھانا کھلایا، اپنی انگوٹھی بطور نشانی دی اور شہر کے باہر قادسیہ کی راہ پر لا کر کہا کہ تم لوگ اسی راستے پر چلے جاؤ، جب قادسیہ پہنچ جانا تو کوتوال سے ملنا، ہماری انگوٹھی دکھانا اور سارے حالات بتانا، وہ ہمارا بھائی ہے، تم لوگوں کو حفاظت کے ساتھ مدینہ منورہ پہنچا دے گا۔ وہ دونوں بچے قادسیہ کی راہ پر چل پڑے، مگر چونکہ انہیں بھی اس ننھی عمر میں شہادت سے سرفراز ہونا تھا، اس لیے وہ راستہ بھول گئے۔ رات بھر چلتے رہے اور جب صبح ہوئی تو گھوم پھر کر اسی جگہ پہنچے کہ جہاں سے کوفہ کے باہر قادسیہ کے راستے پر چلے تھے۔ ننھا سا کلیجہ خوف سے دہل رہا تھا کہ کہیں پھر نہ کوئی پکڑ کر ابن زیاد کے پاس پہنچا دے۔ قریب میں ایک کھوکھلا درخت نظر آیا، وہیں ایک کنواں بھی تھا۔ اسی درخت کی آڑ میں جا کر بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر بعد ایک لونڈی پانی بھرنے آئی اور جب ان بچوں کو چھپے ہوئے بیٹھے دیکھا تو قریب آئی اور ان کے نورانی چہرے میں شان شہزادگی دیکھ کر کہا، شہزادوں تم کون ہو اور یہاں پر چھپ کے کیوں بیٹھے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم یتیم اور بے کس ہیں، راہ بھٹکے ہوئے مصیبت زدہ مسافر ہیں۔ لونڈی نے کہا کہ تمہارے باپ کا نام کیا ہے؟ باپ کا لفظ سنتے ہی ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اس نے کہا کہ غالباً تم لوگ مسلم بن عقیل کے فرزند لگتے ہو۔ اب تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ اس نے کہا غم نہ کرو،
میں اس بیبی کی لونڈی ہوں جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والوں سے بہت محبت کرتی ہے، آؤ چلو اس کے پاس لے چلتی ہوں تم کو۔ دونوں صاحبزادے اس کے ساتھ ہو لیے۔ لونڈی ان کو اپنی مالکہ کے پاس لے گئی اور سارا واقعہ بیان کیا۔ اسے صاحبزادوں کی تشریف آوری پر بے حد خوشی ہوئی۔ اس خوشی میں اس نیک بیوی نے لونڈی کو آزاد کر دیا اور صاحبزادوں کے ساتھ بڑی محبت سے پیش آئی۔ انہیں ہر طرح تسلی اور تشفی دی کہ فکر نہ کرو، اور لونڈی سے کہا کہ ان کی تشریف آوری کا راز پوشیدہ رکھنا، میرے شوہر حارث کو نہ بتانا۔ ادھر جب ابن زیاد کو معلوم ہوا کہ جیل کے داروغہ نے دونوں بچوں کو رہا کر دیا ہے تو اس نے مشکور کو بلا کر پوچھا کہ تو نے مسلم کے بچوں کو کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ میں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی کے لیے ان کو آزاد کر دیا ہے۔ ابن زیاد نے کہا کہ تم مجھ سے ڈرا نہیں؟ انہوں نے کہا کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ کسی اور سے نہیں ڈرتا۔ ابن زیاد نے کہا کہ تجھے ان بچوں کے رہا کرنے میں کیا ملا؟ انہوں نے کہا مجھے امید ہے کہ ان کے رہا کرنے کے سبب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کے دن میری شفاعت فرمائیں گے اور جنت دلائیں گے۔ البتہ تو مسلم بن عقیل کو شہید کرنے کے سبب اس نعمت سے محروم رہے گا۔ ابن زیاد اس جواب پر غضبناک ہو گیا اور کہا کہ میں ابھی تجھے سخت سزا دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ مشکور کی تو ایک جانیں ہیں، اگر 1000 جانیں ہوں تو سب ان پر قربان کر دو۔ ابن زیاد نے جلاد سے کہا کہ اسے اتنے کوڑے مارو کہ مر جائے اور پھر اس کا سر تن سے جدا کر دو۔ جلاد نے جب کوڑے مارنے شروع کیے تو مشکور نے پہلے کوڑے پر کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، دوسرے پر کہا الہ العالمین مجھے صبر عطا فرما، تیسرے کوڑے پر کہا الہی مجھے بخش دے، چوتھے پر کہا الہ العالمین مجھے اہل بیت نبوت کی محبت میں یہ سزا مل رہی ہے، پانچویں کوڑے پر کہا یا الہی مجھے اپنے رسول اور ان کے اہل بیت اطہار کے پاس پہنچا دے۔ پھر اس کے بعد خاموش ہو گئے۔ جلاد نے اپنا کام تمام کر دیا اور آپ نے اس فانی دنیا کو الوداع کہہ دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ادھر وہ نیک بیوی دل و جان سے بچوں کی خدمت میں دن بھر لگی رہی اور ہر طرح سے ان کی دل جوئی کرتی رہی۔ پھر رات میں کھانا کھلا کر ان کو الگ ایک کمرے میں سلا کر واپس آئی تھی کہ اس کا شوہر حارث آ گیا۔ عورت نے پوچھا کہ آج دن بھر آپ کہاں رہے ہیں؟ حارث نے کہا کہ داروغ جیل مشکور نے مسلم بن عقیل کے بچوں کو قید سے رہا کر دیا، اس لیے ابن زیاد نے اعلان کیا ہے کہ جو شخص ان کو پکڑ کر لائے گا اسے بہت انعام دیا جائے گا۔ میں انہی بچوں کی تلاش میں دن بھر پریشان رہا، یہاں تک کہ اسی بھاگ دوڑ میں میرا گھوڑا بھی مر گیا اور مجھے ان کی تلاش میں پیدل چلنا پڑا۔ عورت نے کہا اللہ سے ڈرو اور اہل بیت نبوت کے بارے میں اس طرح کا خیال دل سے نکال دو۔ کہنے لگا چپ رہ، تجھے کیا معلوم، جو شخص ان بچوں کو پا جائے گا اسے ابن زیاد انعام و اکرام سے مالا مال کر دے گا، اسی لیے اور بھی بہت سے لوگ ان بچوں کی تلاش میں دن بھر لگے رہے۔ عورت نے کہا کتنے بد نصیب ہیں وہ لوگ جو دنیا کی خاطر ان یتیم بچوں کو دشمن کے حوالے کرنے کے لیے تلاش میں لگے ہوئے ہیں اور دنیا کے بدلے اپنا دین برباد کر رہے ہیں۔ کل میدان محشر میں وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا منہ دکھائیں گے؟ حارث کا دل سیاہ ہو چکا تھا، بیوی کے سمجھانے کا اس پر کچھ بھی اثر نہ ہوا۔ کہا نصیحت کی ضرورت نہیں ہے مجھے، چل تو کھانا لا کر دے مجھے۔ وہ کھانا لائی اور حارث بدبخت کھانا کھا کر سو گیا۔ آدھی رات کے بعد بڑے بھائی محمد نے خواب دیکھا اور جاگنے کے بعد چھوٹے بھائی کو جگاتے ہوئے کہا اٹھو، اب سونے کا وقت نہیں رہا، ہماری شہادت کا بھی وقت قریب آ گیا ہے۔ ابھی میں نے خواب میں ابا جان کو دیکھا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جنت کی سیر کر رہے ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابا جان سے فرما رہے ہیں کہ تم چلے آئے ہو اور اپنے بچوں کو ظالموں میں چھوڑ آئے ہو۔ ابا جان نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ بھی ان قریب آنے ہی والے ہیں۔ چھوٹے نے کہا بھائی جان، میں نے بھی اسی طرح کا خواب دیکھا ہے، کیا سچ مچ ہم لوگ
कल सुबह कत्ल कर दिए जाएंगे। हाय, एक दूसरे को ज़बह होते हुए हम कैसे देख सकेंगे। ये कहकर दोनों भाई एक दूसरे के गले में बाहें डालकर लिपट गए, फूट फूट कर रोने लगे। उनके रोने और चिल्लाने से हारिस बदबख्त की आंखें खुल गई। जालिम ने बीवी को जगाकर पूछा, ये बच्चों के रोने की आवाज़ कहाँ से आ रही है। औरत बेचारी सहम गई, उसने कुछ जवाब न दिया। जालिम ने खुद उठकर चिराग चलाया और उस कमरे की तरफ गया कि जहां से आवाज आ रही थी। जब अंदर दाखिल हुआ तो देखा 2 बच्चे रोते रोते बेहाल हो रहे हैं। उसने पूछा, कौन हो तुम। अब चूंकि वो बच्चे उस घर को अपने लिए महफूज समझ रहे थे, इसलिए उन्होंने साफ साफ कह दिया कि हम मुस्लिम बिन अकील के यतीम बच्चे हैं। सालिम ये सुनते ही गुस्से से बेकाबू हो गया और उसने कहा कि मैं सारा दिन ढूंढते ढूंढते परेशान हो गया और तुम लोग हमारे ही घर में ऐश का बिस्तर जमाए हो। जी कहते हुए आगे बढ़ा और निहायत बेरहमी के साथ इनको मारना शुरू कर दिया। दोनों भाई दर्द के मारे चीखने लगे। औरत बेतहाशा दौड़ी हुई आई और हारिस के कदमों पर अपना सर रखकर निहायत आजिज़ी के साथ रोती हुई कहने लगी कि अरे ये फातिमा के राज दुलारे हैं, इनकी चांद जैसी सूरतों पर रहम खा ले, मेरा सर कुचल कर अपनी हवस की आग बुझा ले, लेकिन फातिमा के जिगर पारों को बख्श दे। हारिस बदबख्त ने उसे इतने जोर की ठोकर मारी कि बेचारी एक खंबे से टकराकर खून से लथपथ हो गई। जालिम बच्चों को मारते मारते जब थक गया तो दोनों भाइयों की मशकें कस दी और जुल्फों को खींचकर आपस में एक दूसरे से बांध दिया। उसके बाद ये कहता हुआ कोठरी के बाहर निकल आया कि जिस कदर तड़पना है सुबह तक तड़प लो, दिन निकलते ही मेरी चमकती हुई तलवार तुम्हें हमेशा के लिए मौत की नींद सुला देगी। सुबह होते ही जालिम ने तलवार उठाई, जहर में बुझा हुआ खंजर संभाला और खूंखार भेड़िए की तरह कोठरी की तरफ बढ़ा। नेक बीवी ने दौड़कर पीछे से उसकी कमर थाम ली। हारिस ने इतने जोर का उसको झटका दिया कि सर एक दीवार से टकरा गया और वो आह करके जमीन पर गिर पड़ी। और जब वो कोठरी में दाखिल हुआ तो हाथ में नंगी तलवार और चमकता हुआ खंजर देखकर दोनों भाई कांपने लगे। बदबख्त ने आगे बढ़कर दोनों भाइयों की जुल्फें पकड़ी और निहायत बेदर्दी के साथ उन्हें घसीटता हुआ बाहर ले आया। तकलीफ से दोनों भाई तिलमिला उठे, रो रो कर फरियाद करने लगे, लेकिन सालिम को तरस न आया। सामान की तरह एक खच्चर पर लाद कर दरियाए फुरात की तरफ चल पड़ा और जब उसके किनारे पहुंचा तो उन्हें खच्चर से उतार कर मशकें खोली और सामने खड़ा कर दिया। फिर म्यान से तलवार निकाली ही थी कि इतने में उसकी बीवी हाँफती कांपती और गिरती पड़ती आ पहुंची। आते ही उसने पीछे से अपने शौहर का हाथ पकड़ लिया और खुशामद करते हुए कहा कि खुदा के लिए अब भी मान जाओ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान के खून से अपना हाथ रंगीन मत करो। देखो बच्चों की नन्ही जान सूखी जा रही है, तलवार सामने से हटा लो। लेकिन हारिस पर शैतान पूरी तरह सवार हो चुका था। जालिम ने बीवी पर वार कर दिया, वो जख्मी होकर गिरी और तड़पने लगी। बच्चे ये मंजर देखकर सहम गए। अब बदबख्त अपनी खून आलूद तलवार लेकर बच्चों की तरफ बढ़ा। छोटे भाई पर वार करना ही चाहता था कि बड़ा भाई चीख उठा, खुदा के लिए पहले मुझे ज़बह करो, मैं अपने भाई की तड़पती हुई लाश नहीं देख सकूंगा। और छोटे भाई ने सर झुकाते हुए कहा कि बड़े भाई के कत्ल का मंजर मुझसे नहीं देखा जा सकेगा, खुदा के वास्ते पहले मेरा ही सर कलम कर दो। जालिम की तलवार चमकी, 2 नन्हे से बच्चों की चीखें बुलंद हुई और यतीम बच्चों के कटे हुए सर खून में तड़पने लगे। फूल तो 2 दिन बहारे जां फिजा दिखला गए, हसरत उन गुंजों पे है जो बिन खिले मुरझा गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।